جہانیہ گردیزی، صدر پاکستان اکیڈمی آف سائنسز پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود خان ستارہ امتیاز کے علاوہ مختلف اداروں کے سربراہان، اراکین پارلیمنٹ، سفارتی عہدیداران، فیکلٹی ممبران اور طلباء کی کثیر تعداد نے بھی شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کے دوران وزراء اور دیگر مہمانوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بارانی زرعی یونیورسٹی آپ کتنی بڑی اکانومی میں کنٹریبیوشن کریں گے ہر سال میں، 2 سال میں، 3 سال میں، کیونکہ جو نوجوان آپ کے پاس آ رہے ہیں، جو نوجوان ہمارے پاس یونیورسٹیز میں اور کالجز میں آ رہے ہیں، انہی کی اوپر جو ہیومن ریسورس ہے اسی نے پاکستان کو بھی اور دنیا کو بھی بدلنا ہے۔ وائس چانسلر صاحب نے ڈرون ٹیکنالوجی پہ جس طرح کام شروع کیا ہے اور کامرا کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے، وہ بھی ایک نہایت حوصلہ افزا بات ہے، اور میں توقع کرتا ہوں کہ آپ کے ان پروجیکٹس کی وجہ سے ڈرون ٹیکنالوجی کا ہماری زراعت میں استعمال جو ہے وہ جلد از جلد عام ہوگا۔ انسٹیٹیوٹ آف سائل سائنس نے پہلے روز ایک ٹیکنیکل سیمینار کا انعقاد بھی کیا، جس میں ملک کے نامور سائنسدانوں نے شرکت کی۔ تقریبات کے پہلے روز ہی وفاقی وزیر برائے نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ سید فخر امام نے فوڈ ایگزیبیشن اور کتاب میلے کا افتتاح بھی کیا۔ پاکستان ایئر فورس کے ساتھ یہ ہمارا PC-1 ہوا ہے، اسمارٹ فارم کے حوالے سے وہ ٹیکنالوجی ڈیولپ کریں گے، اور ہم سفارتوں بھی ہمارے ساتھ ہے، تو ہم مل کے انشاءاللہ سول ملٹری جو آپ کا پلان ہے، پرائم منسٹر صاحب کا جو مشن ہے اس کو لے کے آگے بڑھیں گے، اور جو آپ نے افتتاح کیا تھا وہ ہم نے تقریباً 2 مہینے ٹائم سے پہلے وہ بلڈنگ بھی بن گئی ہے۔ Honorable Vice Chancellor has elaborated very eloquently the history and development and achievements of the university. میں ان سے یہی کہوں گا کہ ایسے تو نہیں مشہور ہو زمانے میں، ہم بھی شامل ہیں آپ کے افسانے میں۔ غذائی تحفظ کے حوالے سے منعقد ٹیکنیکل سیمینار میں شرکت کے دوران وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان کا مستقبل روشن ہے اور زراعت کے شعبے میں برآمدات کو بڑھانے کی بہت صلاحیت موجود ہے، جس میں ہمارے تعلیمی اداروں کو معیاری تحقیق اور تعلیم کے حوالے سے اپنے مصمم ارادے اور لگن کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ تقریبات کے پہلے روز طلباء و طالبات میں مقابلہ حسن قرأت و نعت کا انعقاد بھی کیا گیا، اور اسی روز ایک خوبصورت محفل قرأت و نعت بھی سجائی گئی، جس میں بین الاقوامی شہرت کے حامل قرأ حضرات نے تقریبات کے دوسرے روز کا آغاز
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से मुनक्किद सेमिनार से हुआ, जिसमें डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी, साबिक गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर इशरत हुसैन और मुख्तलिफ साइंसदानों ने शिरकत की। मुकर्ररीन का कहना था, अगर पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क देखना चाहते हैं, हमें तरक्की याफ्ता दुनिया में इस्तेमाल होने वाली नई टेक्नोलॉजीज से हम आहंग होना होगा, जिसमें पाकिस्तान की बरामदात में जिद्दत आने के साथ साथ इजाफा भी होगा और मुल्क इक्तिसादी तरक्की करेगा। My advice to all of you is use artificial intelligence and all the applications associated with it as an enabler, as a tool, as an instrument to increase the efficiency and the productivity of our businesses. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये हर जगह पे इस्तेमाल हो रही है, हम सब के सामने है। मोबाइल जो भी शख्स इस्तेमाल करता है, उसकी जिस चीज़ में दिलचस्पी होती है, आप देखें आपकी फेसबुक पे वही चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। आप अगर किसी चीज़ को सर्च करते हैं, किसी सर्च इंजन पे जाते हैं, तो आपको उससे मुतालिक चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। तो वो कंपनीज, वो एप्लीकेशंस जो लोगों ने बनाई हुई हैं, तो वो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रही होती हैं, आपका डाटा इकट्ठा कर रही होती हैं। ये जो 25 साल का सफ़र तय किया, इसको हम आगे लेके बढ़ेंगे और जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये हमारा बिलीव है, जैसा कि आपने कहा और कासिम सूरी साहब ने भी यही कहा कि इनोवेटिव, और बाकी स्पीकर भी जो हमारे स्पीकर थे उन्होंने भी, कि इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसी रोज डायरेक्टरेट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस की जानिब से चाइना में स्कॉलरशिप के मौक़ों पर भी एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जहां बिलखसूस तुलबा को स्कॉलरशिप्स और बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के मुतालिक आगाही फराहम की गई। एक गांव का बच्चा जिसने टाटो वाले स्कूल से पढ़ा हो 6वीं जमात तक, और इधर स्कूल कॉलेज में भी जब आया तो ऐसे ही चलते फिरते पढ़ा, लेकिन जब सीरियस हुआ तो 4 आउट ऑफ 4 भी लिया, और अमेरिका जैसी यूनिवर्सिटी जो अच्छी यूनिवर्सिटी में आती है 2 डिग्रियां भी ली। तो आज के दौर में हाइब्रिड वॉर का आला बन चुका है, जिसे मुल्क दुश्मन अनासर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। लिहाजा हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है कि वो इस जंग में हर अव्वल दस्ता के तौर पर हुकूमत का साथ दे। कहते हैं कि पता नहीं एक बंदे के अंदर 12 बंदों की ताकत आ गई, और उस रात ना नींद आती है और एनर्जी भी होती है और बड़ा ज़बरदस्त काम होता है।
لیکن اگلے دن وہ ایڈکشن بن جاتی ہے. یہ ایسی ہی ہے جیسے 220 وولٹ کا کرنٹ آپ کسی تار میں سے گزاریں اینڈ اٹ از مینٹ فار 220 وولٹس، بٹ اس میں سے آپ 11,000 kVA گزارنے کی کوشش کریں تو واٹ ول ہیپن، اٹ ول برسٹ آؤٹ. تو دماغ کی جو نروز ہیں ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے، دے برسٹ آؤٹ. بلیو می، میں آپ کا یہ چھوٹا سا ایک ڈرامہ جو آپ نے ایک اسکٹ پیش کی ہے کہ خواتین کو اپنے حقوق سے آگاہ ہونا اور پھر کس طریقے سے ان حقوق کو اویل کرنا ہے ضرور پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم مردوں کے ساتھ ایک ٹسل میں آ جائیں. نہیں، عورت اور مرد کا جو کردار ہے معاشرے میں وہ سپورٹو ہے، کمپٹیٹو نہیں ہے کہ ہم نے الٹے سیدھے ہر چیز میں مقابلہ کرنا ہے. نہیں. آخر میں چند اشعار کے ساتھ اس کا خاتمہ کروں گی. ہوئے ایک مشاعرے کا انعقاد بھی کیا گیا جس میں معروف شاعر جناب انور مسعود نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. ان کے علاوہ ملک کے نامور شعراء نے بھی اپنا کلام سنا کر اس ادبی تقریب کو چار چاند لگائے. ان کے بغیر خط سے باہر آمی پر کریز وہ ساتھ بیٹھ جائیں تو رکشہ بھی مرسیڈیز. سلور جوبلی تقریبات کے چوتھے روز کا آغاز پیغام پاکستان کے عنوان سے منعقد تقریب سے ہوا.